الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري صلوات بر محمد و آل محمد بلندر صلوات نعرہ حیدری آپ کی محبتوں کے شکریہ کے ساتھ آپ کے حسن سماعت کا تہ دل سے معترف ہوں اور احسان ہے شہدائے کربلا کا جن کے نام سے یہ مجلسیں بپا ہیں۔ اس بات پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ حسین کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ تو احسان ہے اس شہنشاہ اسلام کا کہ اس نے ہم کو خدمت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ اور ایک سے تو حسین خدمت بھی نہیں لیتے، یہ احسان ہے حسین ابن علی کا کہ جہاں اہتمام یہ تھا، کہا جا رہا تھا جو جانا چاہتا ہے چھوڑ کر چلا جائے، کہیں اعزاز یہ تھا کسی کو خط لکھ کر بلایا جا رہا تھا۔ اسی لیے سعدی نے کہا تھا اس بات پر نہ اترایا کر کہ بادشاہ کی نوکری کرتا ہے، شکر کر اس بادشاہ کا کہ اس نے تجھ کو نوکر رکھ لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ دنیا میں قوت فعلی بن کر جیو، قوت انفعالی بن کر مت جیو۔
قوت فعلی وہ قوت ہے جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے، قوت انفعالی وہ قوت ہے جو دوسروں سے اثر قبول کرتی ہے۔ تو اثر ڈالنے والے بنے، اثر قبول کرنے والوں نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا اثر وہ قبول کرے جس کے اپنے گھر میں کوئی کمی ہو۔ میں چاہتا ہوں نوجوانوں کے ذہن سے یہ خوف نکل جائے کہ ہم غیر یقینی حالات میں رہ رہے ہیں، اسلام کو کوئی خطرہ ہے یا ایمان کو کوئی خطرہ ہے۔ جب تک چراغ عزاداری روشن ہے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے، ہمارا اسلام بھی محفوظ ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، ایمان کا کیا بنے گا۔ نہیں، مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیر اسلامی معاشرے سے خوفزدہ نہ ہو، غیر اسلامی معاشرہ اس سے خوفزدہ ہو جائے۔ بھائی ابو ذر اکیلا تھا، دمشق کا ماحول تھا، ممانعت تھی کوئی ابو ذر سے معاشرت نہ کرے، لیکن بادشاہ وقت کو یہ لکھنا پڑا کہ اگر ابو ذر اس شہر میں رہ گئے تو ہمارا اقتدار چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ قوت فعلی بن کر جئیں اور یہ بات جان لیں کہ وہ کون سی دولت ہے جو تمہارے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، تو آپ خبردار رہیں گے کہ کہیں کوئی اپنی سازش سے، اپنے پرکشش نعرے سے، کسی دلکش وعدے سے، کسی فکر فردا یا وعدہ فردا کا لالچ دے کر تم سے یہ دولت نہ چھین لے۔ مجھ سے میرے سننے والے مسلسل سوالات کرتے رہتے ہیں اور میں اس کو سرمایہ حیات سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں سماعت اگر فکر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان، یہ ملت، یہ کارواں محفوظ ہے۔ یہ امانت ہے جو آپ کے دوش پر آج عائد ہو گئی ہے، اور آج اس کی شدت کو محسوس کرنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ نے جس انگریزی ذہنیت کی بات کی تھی وہ کیا ہے؟ تو عزیزو، انگریزی ذہنیت نام ہے اس امر کا کہ انسان ٹارگٹ دیکھ کر اپنا معیار روز بدلتا رہے۔ انگریزی زبان بولنا اور بات ہے، انگریزی ذہنیت کو قبول کر لینا اور بات ہے۔ اگر انگلش ہی پر فخر کرنا چاہتے ہو تو کم از کم انگلش کو تو حاصل کر لو۔ شیکسپیئر اور ورڈزورتھ کی بات آج کون کر رہا ہے؟ یہ ڈونٹ نو نتھنگ والی انگلش اپنے بچوں کو دے کر اور پھر اسی انگلش میں دین کو منتقل کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دین کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر رہے ہو۔ اس میں غیر اسلامی بات کیا ہے؟ یہ وہ میرے محترم سامع کا سوال تھا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کسی تقریب نکاح میں جائیں جہاں آپ دیکھیں کہ دولہا کی بہنیں اور دولہا کی ماں اس پر نثار ہو رہی ہو، خوش ہو رہی ہو، مبارکباد دے رہی ہو، اگر آپ وہاں جا کر مبارکباد دینے کے بجائے ایک مرتبہ صرف یہ کہہ دیں کہ ذرا ایک مرتبہ بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لو، کیا اس میں کوئی غیر اسلامی بات ہے؟ لیکن سچ بتانا کہ ایسی سچویشن کو وہ جو صاحب خانہ ہوگا کیا دل کی گہرائی سے اس کا خیر مقدم کرے گا؟ بھئی بات تو غیر اسلامی نہیں ہے، لیکن ہر بات موقع محل سے ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، علماء مکتبہ امامیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہر دور میں دور کے تقاضوں کے ساتھ اس چراغ مودت آل محمد کو ایسا محفوظ رکھا ہے
کہ میں کہا کرتا ہوں شیعیت ایک مذہب ہی نہیں ہے، شیعیت ایک تحریک ہے، وہ تحریک جس کے سامنے باطل پنپ نہیں سکتا۔ آج سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 3 سال پہلے ایک واقعہ ہوا جس پر پورے نارتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ کے اسلامی مراکز میں اور نارتھ امریکہ کے تمام علماء و خطبہ پریشان ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک خاتون نے نماز جمعہ کی امامت کر لی ہے۔ میں اس زمانے میں کیلیفورنیا میں تھا، ایک صاحب نے نیوز ویک لا کر دیا کہ اس پر بھی آج آپ کچھ کہیے، تو میں نے اس آرٹیکل کو پڑھتے ہی یہ کہا کہ یہ بتائیے نماز پڑھانا کوئی بری بات ہے؟ کون سا غیر شرعی اور غیر اسلامی کام کیا تھا اس خاتون نے جس پر پوری ملت مضطرب ہو گئی؟ عزیزان محترم، یہ وہی ملت ہے جس نے آج سے 1400 سال قبل عورت کا میدان جنگ میں آنا گوارا کر لیا تھا۔ اسی بات پر تو شکوہ ہے نا کہ عورت کو حق امامت نہیں ہے تو عورت کو حق جہاد بھی نہیں ہے، لیکن جب جہاد کیا تو سب نے قبول کیا۔ جب عورت نے نماز کی امامت کی تو سب کو اعتراض ہوا۔ تو اعتراض کس چیز پر ہے عزیزان محترم؟ اس بات پر کہ وہ موٹر کار پہ کیوں آئی، جانور پہ بیٹھ کے کیوں نہیں آئی؟ عزیزان محترم، مجھے صرف کہنا یہ ہے کہ فرق اتنا ہے کہ پہلے عورت کے میدان جنگ میں آنے پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، آج عورت کے نماز کی امامت پر سب نے اعتراض کیا۔ فرق کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ ہوا تھا کربلا سے پہلے، یہ واقعہ ہوا ہے کربلا کے بعد۔ مجھے بتانا یہ کربلا کس دولت کا نام ہے؟ عزیزان محترم، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی گئی کربلا کے واقعے سے پہلے۔ کربلا کے واقعے کے بعد اب کسی کی جرأت نہیں ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا سکے یا عورت امامت کر سکے۔ یہ وہ بیداری ہے جو 72 شہداء کربلا نے دی ہے۔ کیا ہے کہ اب شریعت کا وہ محاذ کھڑا ہو گیا ہے سلطنت کے آگے کہ اب سلطنت اپنی مرضی کے دین کو پھیلا نہیں سکتی۔ تو عزیزو، یہ وہ دولت ہے کربلا، اور دشمن اس دولت کو تم سے چھیننا چاہتا ہے، کبھی اصلاح عزاداری کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر۔ اگر غیر اسلامی نعرہ لگائے گا تو لوگ اس جال میں نہیں پھنس سکیں گے، لہذا جال اسلامی ہوتا ہے، جال اسلامی ہوتا ہے، مقصد شیطانی ہوتا ہے۔ عزیزو، میرے علم میں آئی یہ بات کہ اب اس طرز کی مجالس پر بھی زور دیا جا رہا ہے اور کچھ جگہوں پر منعقد بھی ہو رہی ہیں جہاں مجالس میں شرکت کرنے والوں کو عمر کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہاں 10 سے 15 سال کے بچے مجلس سنیں گے، 15 سال سے 25 سال کے جوان اس حال میں مجلس سنیں گے، اور 30 سال سے زیادہ عمر کے حضرات دوسرے حال میں مجلس سنیں گے۔ کر تو مجلس رہے ہیں تاکہ ایک سطح پر بات ہو۔ عزیزان محترم، یہ حسینی مجلس وہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں کبھی درجہ بندی نہیں ہوئی، جس میں کبھی درجہ بندی نہیں ہوئی، جہاں جوان بھی ہیں، جہاں بوڑھے بھی ہیں، جہاں بچے بھی ہیں، جہاں بہنیں بھی ہیں، جہاں بچیاں بھی ہیں، سب سن رہے ہیں، اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے کے جا رہے ہیں۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اور پھر ایک بات کہتا ہوں، مجلس میں فقہی مسائل بیان کیے جائیں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور اس میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے مجھے، یہ مجالس
فروعی مسائل کے بیان کی جگہ نہیں ہے. میں ممبر سے وعظ نہیں کرتا. پہلی وجہ، میڈیا آپ کی فکر کو پہنچاتا نہیں، کتابیں آپ پڑھتے نہیں. ایمانداری سے بتائیے گا، جو آج دینی معلومات آپ کے پاس ہیں، یہ کتاب پڑھ کر ہیں یا مجلسیں سن کر ہیں؟ میڈیا پہنچاتا نہیں، کتاب پڑھنے کا وقت نہیں. ممبر سے اگر فروعی مسائل شروع ہو جائیں، نماز و روزے کی گفتگو شروع ہو، تو یہ فلسفہ آل محمد کیسے پہنچے گا؟ سبحان اللہ. دوسری آواز، علم پھیلایا جائے. سال کے 360 دن ہیں آپ کے پاس. آپ روز واز کیجئے، روز مسائل اسلامی بیان کیجئے. کون روک رہا ہے؟ یہ 10 دن میرے غریب امام کے لیے ہیں. اور پھر ایک بات کہتا ہوں، مجلس سے علم ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. علم فی نفسہ ہی نہیں ملتا، یہ علم گریے کے صدقے میں ملتا ہے. یہ علم مصائب سید الشہداء کے صدقے میں ملتا ہے. مجلس کا مقصد کہیں نہیں تھا. کسی کو اعتراض ہو مجھ سے بعد میں پوچھ لے. مجلس کا مقصد کہیں نہیں تھا کہ علم پھیلایا جائے، اسلامی مسائل پہنچائے جائیں. اگر ایسا ہوتا، مجلس کا مقصد علم پھیلانا ہوتا، تو میرا چوتھا امام مجلس منعقد کر کے ذاکر سے نہ پڑھواتا. بتاؤ، زمین پر امام سے بڑا عالم کون ہے؟ مجلس منعقد کرتے ہیں، ذاکر کو بلاتے ہیں، تو میرے بابا کے مسائل بیان کر. کیا بتا رہا ہے میرا امام؟ مجلس جگہ ہے حسین کے مسائل بیان کرنے کی. اب جو کچھ سیکھ لیتے ہو، یہ ان آنسوؤں کا سکتا ہے جس کو کوئی دکھیاری اپنے رومال میں جمع کرنے کے لیے اس وقت میں آتی ہے. کربلا رابطہ الہی کی معراج کا نام ہے. کربلا رابطہ الہی کے کمال کا نام ہے، ڈیوائن کمیونیکیشن. دامن وقت بہت تنگ رہا، عنوان پر کما حقہ گفتگو نہیں ہو سکی ہے، اور جو وقت بھی ہمارے پاس باقی ہے میں بہت جلدی نتائج تک پہنچنا چاہوں گا. جب کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی بات، رابطہ کرنے والے کے وسائل کیا ہیں، اور جس سے رابطہ کیا جا رہا ہے اس کی منزل کیا ہے. رابطہ کرنا ہے پروردگار سے. پہلے تو یہ جان لو پروردگار خود کیا ہے. تو دیکھو، وہ تمہاری طرح جسم نہیں رکھتا، وہ تمہاری طرح نفس نہیں رکھتا، وہ تمہاری طرح نظر نہیں آتا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو اس نے کون کون سی صلاحیتیں دی ہیں جس سے ہم پہچان سکیں. جس صلاحیت کا قرآن نے ذکر کیا وہ صلاحیت یہ ہے جس پر میں نے گزشتہ گفتگو کو ختم کیا تھا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. ہم نے انسان کو فطرت کے قانون پر خلق کیا. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ سیدھا دین ہے، قائم ہونے والا دین ہے. قیم کا ترجمہ قائم ہونے والا دین، سیدھا دین. بھئی 3 باتیں ہیں. انسان کو بنایا، فرشتے بھی معترض ہوئے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ان کے اعتراض کو رد کیا اس فخر کے ساتھ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بھی سیدھا کر دیا، دین کو بھی سیدھا بنایا. جس راستے پر چلنے کا حکم دیا، صراط المستقیم، وہ راستہ بھی سیدھا.
اب سمجھے؟ سیدھا راستہ، سیدھا انسان، سیدھا دین۔ اب اگر سیدھے دین پر، سیدھے راستے پر سیدھا انسان سیدھا چلنا چاہے تو جہاں دین قائم ہے، جہاں انسان قائم ہے، جہاں راستہ قائم ہے، کسی ایسے قائم کو تلاش کر لے جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بس یہی وجہ ہے عزیزو کہ فرشتوں کے سوال کو رد کیا، فرمایا نہیں، انی عالم ہوں مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ صرف ایک جملہ کہنا ہے اور بہت جلدی سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور آج آغاز میں بھی تاخیر ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے، ناحق خون ریزی کرے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں۔ فرشتے کیا دلیل قائم کر رہے ہیں خلافت کی؟ کہ تو ایسے کو بنا رہا ہے، توجہ، تو ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں نے پہلے روز خلافت کی بنیاد تسبیح و تقدیس کو بنانا چاہا۔ قالا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ فرشتوں تم دلیل غلط دے رہے ہو، نہیں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد تفسیر یہ لکھتی ہے کہ 700 سال تک فرشتے انتظار کرتے رہے۔ ہم رابطہ الہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، 700 سال تک انتظار کرتے رہے۔ خلیفہ کا اعلان تو کیا لیکن پروردگار نے خلیفہ دکھایا نہیں۔ یہ رابطہ الہی کی پہلی منزل کہ پہلے خلیفہ کے تقرر پر ہی یہ پیغام دے دیا کہ پہلے غائب کا انتظار کرنا سیکھو۔ 700 برس تک انتظار کیا، اور وقت نہیں ہے کہ اس دنیا کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، اس دنیا کے شب و روز کیسے ہیں، ان کی ڈیوریشن کیا ہے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ 700 برس تک انتظار کیا۔ اس کے بعد جب آدم کو پیش کیا تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس پتلے میں روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ ہو گیا پورا واقعہ، آپ کو معلوم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے آدم کو سب کچھ تعلیم کر دیا۔ بس یہ بتانا تھا وہ صفت جو انسان کے پاس ہے اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ علم آدم الاسماء كلها، آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان کے نام بتاؤ۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آدم کو تعلیم کر دیے تھے، فرشتوں کو نہیں پڑھائے تھے۔ اگر ایسا تھا بھائی میں اپنے عادل خدا سے ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، کفر سمجھتا ہوں۔ یہ تو دور حاضر میں اس زمانے میں بھی کوئی استاد نہیں کرے گا کہ ایک شاگرد کو پڑھا دیا، ایک کو بغیر پڑھائے امتحان میں بٹھا دیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، آدم کو اسماء تعلیم کیے، فرشتوں کو وہ اسماء پہلے ہی سے معلوم تھے۔ فرشتوں نے دیکھے تھے وہ اسماء باب جنت پر، عرش الہی پر۔ اب ان چہروں کو پیش کیا۔ اسماء آدم کو بھی بنائے، فرشتوں کو معلوم تھے، کچھ چہروں کو پیش کر کے فرمایا فرشتوں اگر تم سچے ہو تو تم بتا دو ان کے نام۔ فرشتے کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے پڑھا دیا ہے۔
جتنا تو نے بتا دیا ہے. بس عزیزو یہ فرق ہے فرشتے میں اور انسان میں. انسان کمپیوٹر کی طرح وہاں تک نہیں رکتا جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے. فرشتے کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اس کو پڑھا دیا گیا ہے. پھر فرمایا آدم اب تم ان کے نام بتا دو. آدم نے فرفر نام بتا دیے. اب ایک بات کہتا ہوں, آدم نے نام بتا دیے. کیا بھائی نام تو دونوں کو معلوم تھے. آدم نے چہروں کو دیکھ کر ناموں کی چہروں سے مطابقت کر دی. بس آدم کو بنایا تو زمین کے لیے تھا, یہی فرمایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ, بنایا زمین کے لیے تھا. لیکن حکم دیا آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو, جو کھانا چاہو کھاؤ. بس ایک ریسٹرکشن کے ساتھ پوری جنت آدم علیہ السلام کے حوالے کر دی. میں کہوں پروردگار بنایا تو نے زمین کے لیے تھا, آدم کو جنت میں کیوں رکھ لیا؟ جنت ملتی ہے عمل کے استحقاق کی بنیاد پر. آدم نے عمل کیا کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی تو نہیں جانتا. آدم نے ان کے نام بتا دیے. تو عزیزو جن کے ناموں کی معرفت کا اجر اتنا بڑا ہے پروردگار بغیر عمل کے جنت دیتا ہے. تو آدم اب جنت میں رہے. اب وہ حسد جو ابلیس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا, دیکھیں یہ واقعہ آپ نے بارہا ذاکرین سے سنا ہے. گزشتہ برس مجھے یاد ہے میں نے بھی ایک مجلس میں اس واقعے کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا تھا, لیکن اس وقت موضوع خلافت نہیں ہے. بس ایک بات کے لیے زحمت دے رہا ہوں, ابلیس کے دل میں حسد تھا. کیوں؟ آدم صاحب فضیلت ہو گئے نا. جو صاحب فضیلت ہوتا ہے وہ محسود ہوتا ہے, اس سے لوگ جلسی کرتے ہیں, جلس ہو جاتے ہیں, جلنے لگتے ہیں. تو ابلیس جلنے لگا. اب کیا کیا ابلیس نے؟ کچھ ایسی بات کی, تفصیلات آپ کو معلوم ہے, کچھ تعویل کی کہ آدم کے لیے حکم ہوا کہ آدم اب تم زمین پر چلے جاؤ. بس یہاں پر مفسرین نے غلطی کی, کہنے لگے آدم نے غلطی کی تھی. اس لیے اس خیال کو ذہن سے کھرچ دیجئے کہ آدم کو بطور سزا جنت سے نکالا گیا. نہیں عزیزان محترم, سزا ہوتی ہے کسی کو منصب سے محروم کرنا. آدم کو تو منصب ہی یہ دیا تھا تجھ کو زمین پر بھیجیں گے. اگر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا اعلان نہ کیا ہوتا یا یہ کہا ہوتا آدم اب تم ہمارے خلیفہ نہیں ہو, تو ہوتی سزا. نہیں, بتایا یہ کہ آدم چونکہ تم نے ان کے نام بتائے جو تمہارے جیسے نہیں ہیں, تم ان جیسے نہیں ہو. وہ آدم نبی ہو کے بھی ان جیسا نہیں ہے. تو عام انسان گناہگار ہو کر ان جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تم کو رکھ لیا تھا, لیکن تم نے اپنے عمل سے بتایا کہ تم انسانیت کے لیے موجود ہو. یوں کہہ دوں تم ہو انسانیت کے نمائندے اور یہ رابطہ الہی کے وسیلے. آدم کے پھل کھا لینے کے بعد اللہ نے آدم کو ان کے عہدے کا چارج دے دیا, سزا نہیں دی. اب آدم زمین پر آ گئے. اچھا وہ جو بنا تھا ابلیس, وہ کس بات پر بنا تھا ابلیس؟ ذرا سوچئے, مجھے یاد نہیں دلانا. بھئی آدم کو سجدہ کر لیتا تو ملک رہتا, آدم کو سجدہ نہیں کیا تو ابلیس بن گیا, شیطان ہو گیا. اچھا ایک بات اور غور کر لیجئے گا, ابلیس, نوجوانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں, ابلیس اصل میں فرشتہ نہیں تھا, یہ قوم جن سے تھا. لیکن کسی کو پتا نہیں,
لوگ اس کو فرشتہ ہی سمجھتے تھے، اس کی اصل کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ جیسے ہی خلافت کا اعلان ہوا اور انکار سجدہ کیا تو اس کی اصل کا پتہ چل گیا۔ تو پہچان لو، شیطان کی شیطانیت کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب خلیفۃ اللہ کا اعلان ہوتا ہے۔ ورنہ ابلیس پہچانا نہیں جاتا، ابلیس پہچانا جاتا ہے، ابلیس پہچانا جاتا ہے جب خلیفۃ اللہ کا اعلان ہو جائے۔ اچھا، اب ابلیس کی دشمنی ہوگی آدم سے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے آدم سے دشمنی نہیں کی، آدم کے پاس تو آتا جاتا رہا۔ بھئی آتا جاتا رہا یا نہیں؟ تمام تصویریں گواہ ہیں، میرے بیان کی تصدیق کریں گی۔ آدم کے پاس آتا بھی تھا، بیٹھتا بھی تھا، باتیں بھی کرتا تھا، قسمیں بھی کھاتا تھا، تبھی تو قسم کھا کے آدم کو اس درخت کے پھل کھلائے۔ آتا بھی تھا، بیٹھتا بھی تھا، باتیں بھی کرتا تھا، گویا کہ نبی کے پاس رہتا تھا۔ دشمنی کس سے تھی؟ آدم سے۔ بیٹھا کس کے پاس؟ نبی کے پاس۔ یہ عزیزان گرامی، میں احباب سے گفتگو کر رہا تھا مجلس میں آنے سے قبل، ذرا پہچاننا یہ ہے کہ دشمنی کا اصل ٹارگیٹ ہوتا کون ہے؟ قریب بیٹھا دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا اس سے دشمنی نہیں ہے۔ اب بیٹھتا تھا آدم کے پاس، آتا جاتا تھا، باتیں کرتا تھا، قسم کھاتا تھا، قسم کھا کے آمادہ کیا آدم کو۔ دشمنی کیا کی؟ بس میں اپنے مدعا تک پہنچا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، توجہ کیجیے گا عزیزو۔ اس نے دشمنی یہ کی کہ قابیل کو اکسایا اور قابیل سے حابیل کو قتل کروا دیا۔ کس کو قتل کروایا؟ نبی کی صحبت میں رہا، میرا جملہ بیان ہوا ہے، نبی کی صحبت میں رہا، نبی کی اولاد کو قتل کروایا۔ تو ابلیس کو پہچان لو، جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، نبی کی اولاد کو قتل کرے۔ دیکھیے، اب ایک بات تو واضح ہوئی، واپس آ جاتا ہوں، اپنے عنوان سے متصل ہوتا ہوں کہ انسان کو صلاحیت یہ ملی ہے کہ وہ اپنی قوت استنباط کو کام میں لا کر دیے ہوئے علم سے آگے بڑھ سکتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسا جیسا انسان ہے، جیسی اس کی استعداد ہے، جیسی اس کی صلاحیت ہے، وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ کس بنا پر کرتا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کو جوہر وہ دیا ہے، اور یہ تو وہی جوہر ہے جو اصل میں اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ وہ پروردگار تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کا نام رابطہ الہی ہے کہ وہ پروردگار تک پہنچے۔ میں نے ایک بات کہی کہ پہلے یہ معلوم کرو پروردگار کون ہے، کیسا ہے۔ وہ تمہاری طرح کا جسم نہیں رکھتا، تمہاری طرح کا نفس نہیں رکھتا، تمہاری طرح کے جذبات نہیں رکھتا، تمہاری طرح نظر نہیں آتا۔ اس کے پاس شدت حضور ہے، تمہارے پاس شدت غیوب ہے۔ دیکھیے، جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو وہ اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے، اپنی ضد کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کے پاس شدت ظہور ہے، لہذا وہ غائب ہے۔ غائب ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟
शिद्दत ग़ुयूब है, क्या एक जगह पर हो दूसरी जगह नहीं हो। तुमने पहचानना उस परवरदिगार को, तो ये जान लो परवरदिगार कौन है। तो अब परवरदिगार आलम कौन है? सूरह मुबारक नूर, जिसकी आयत को मैं तिलावत करता रहा, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह है जमीन और आसमान का नूर। देखिए सिर्फ यही बात है जो कुफ्र में और इस्लाम में फर्क पैदा करती है। अल्लाह को मानने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह को तो कुफ्फार भी मानते हैं, अल्लाह को बुत परस्त भी मानते हैं, अल्लाह को परिंदे भी मानते हैं, अल्लाह को जमादात भी मानते हैं, अल्लाह को नबातात भी मानते हैं, अल्लाह को हैवानात भी मानते हैं। वलन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह, हत्ता कि तुम इन बुत परस्तों से पूछो, क्या पूछो? मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कौन है जमीन व आसमान का खल्क करने वाला? ये कहेंगे अल्लाह है जमीन व आसमान का खल्क करने वाला। यानी कुफ्फार भी अल्लाह को मान रहे थे, लेकिन सजदा बुतों को कर रहे थे। और क्या था अज़ीज़ान मोहतरम, राब्ते इलाही उस वक्त तक हासिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मारिफते परवरदिगार न हो जाए, मारिफते परवरदिगार न हो जाए। इसलिए उसने पहले अपनी मारिफत कराई, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। वरना आप देख लीजिए, तारीख आपके सामने है, अल्लाह के वजूद का इनकार किसने किया था? कदीम जमाने की जो तारीख है, जहां लोग खंडर और पुरानी तहजीबों के खजाने निकालते हैं, तो वहां भी उनको आज भी मंदिर मिलते हैं, बुत मिलते हैं। क्या है? अल्लाह के वजूद का इकरार इंसान की तबीयत में खारजी निस्बत से नहीं, इसके वजूद का हिस्सा बनकर आया है। मैंने एक मिसाल दी, ज़हन में आया कि इसकी वजाहत भी कर दूं अज़ीज़ान मोहतरम। मैंने कहा कि इंसान के वजूद से परवरदिगार आलम के वजूद की निस्बत खारजी नहीं है। दिस कंसेप्ट is part and parcel of humanity from the day one। हमेशा से ये वजूद का, इस हकीकत का इकरार हिस्सा रहा है। लेकिन जो मिसाल मैंने दी और मेरे ज़हन में सवाल आया, और चाहता हूं कि नौजवानों की उसकी वजाहत कर दूं। मैंने कहा पुरानी तहजीबों में बुत मिले, मंदिर मिले, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या तौहीद इंसानी वजूद का हिस्सा है या बुत परस्ती इंसानी वजूद का हिस्सा है? तो जानो, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। दीन बना है फितरत के साथ, तहजीब के साथ नहीं बना। दीन बना है फितरत के साथ, दीन आदत के साथ नहीं बना। क्यों? तहजीबें वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। इसलिए कहते हैं अल आदतो कल फितरत सानिया, आदत फितरत सानी बन जाती है। लिहाजा ये पहचान मुश्किल हो जाती है कि आदत क्या है और फितरत क्या है। तो और जल्दी से थोड़ी सी गुफ्तगू। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख की औराक गर्दानी करो। जो चीज तारीख का वरक बदलने से बदल जाए वो आदत है, जो वरक बदलने के बाद बाकी रह जाए वो फितरत है। जो हालात के लिहाज से बदल जाए वो आदत है, जो बाकी रह जाए वो फितरत है। जो किसी जुग्राफिये में आकर किसी काम के करने पर मजबूर कर दे वो आदत है। जो न कर सके, किसी बिला तख्ती से जुग्राफिया काम करे वो फितरत है, वो फितरत है। मतलब आज आप देखते हैं कि कॉफी पी जाती है, चाय पी जाती है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले आप देखेंगे कि बड़े सगीर में चाय का वजूद नहीं था, कॉफी नहीं पहुंची थी। फिर
سگریٹ سے پہلے سگار تھا، سگار سے پہلے حقہ پیا جاتا تھا. کیا ہے؟ یہ عادت تھی جو وقت کے ساتھ بدلتی رہی. لیکن بھوک پہلے بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے. پیاس پہلے بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے. کسی پسندیدہ چیز کو دیکھنے پر خوشی پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. تکلیف ملے تو رنج پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. لیکن 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 ہمارا سوال تو پھر باقی رہا کہ یہ بت پرستی کیسے آئی. تو ایک جملہ کہتا ہوں، زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا، وقت بہت کم ہے. دیکھو، فطرت انسان کو ہمیشہ اشارہ دیتی ہے، تفصیل نہیں دیتی. فطرت اجمالاً بات کرتی ہے، تفصیلاً بات نہیں کرتی. ہوتا فطرت میں سب کچھ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن میں زمین و آسمان کا ہر غائب ہے. لیکن اگر میں پوچھوں نماز کی تفصیل بتا دو قرآن میں، آپ نہیں بتا سکتے. زکوٰۃ کا نصاب بتا دو تو آپ نہیں دکھا سکتے. کیا ہے؟ قرآن ہے اجمالاً بیان ہر چیز کا. اسی طرح فطرت ایک اشارہ دیتی ہے. یہ فطرت کا اشارہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، گہوارے میں تھا، اپنے چہرے کو کبھی دائیں موڑا کبھی بائیں موڑا. کیا ہے؟ اس کی فطرت میں ہے کہ اگر کسی کریم نے پیدا کیا ہے تو یہ رزق کا بھی بندوبست کیا ہوگا. اب کیا ہوا؟ اسی چہرے کے ادھر ادھر موڑنے میں ایک کپڑا آ کے ہونٹوں پہ گر گیا. کیا کیا بچے نے؟ صاحبان اولاد ہے، اسی کپڑے کو چوسنا شروع کر دیا. آپ کی انگلی پہنچ گئی اس کے ذہن تک تو آپ کی انگلی کو چوسنا شروع کر دیا. کیا کرتے تھے وہ؟ اب تو رواج نہیں رہا اس کا، کیونکہ یہ بھی عادت تھی، فطرت نہیں کہ وہ ربڑ کی چیز جو بچوں کے رونے پر ان کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی، چوسنی. تو وہ بچے اس کو چوستے تھے اور ماں ان کو تسکین دیتی تھی. تو کیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس سے دودھ نہیں مل رہا، اس سے رزق نہیں مل رہا، لیکن کچھ مل جاتا تھا اور وہ خاموش ہو جاتا تھا. کیا ہوا؟ فطرت نے یہ تو بتایا کہ رزق تیرا موجود ہے، لیکن وہ فطرت کے اشارے کو صحیح منطبق نہیں کر سکا. وہ فطرت کے اشارے کو منطبق نہیں کر سکا. اچھا، یہ تو بچپنا تھا، بڑا ہوگا. جس طرح انسان کی یہ 3 اسٹیجز ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، ایسے انسانیت کی بھی 3 اسٹیجز ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا. اور عزیزان محترم، تو فطرت نے اشارہ دیا، لیکن انسان اپنی کم علمی کی بنیاد پر، نافہمی کی بنیاد پر فطرت کے اشارے کو صحیح طور پر سنکرونائز نہیں کر سکا، منطبق نہیں کر سکا. یہی ہوا انسانیت کے ساتھ. خدا کی تلاش تو ہمیشہ سے تھی، لیکن چونکہ نگاہ محدود تھی، فطرت پہ گرفت نہیں تھی. کبھی آفتاب کو خدا سمجھ بیٹھا، کبھی مہتاب کو خدا سمجھنے لگا، کبھی کوئی جانور سامنے آیا اور جانور سے فیض ملا تو جانور ہی کو خدا سمجھنے لگا. کبھی کسی چیز سے ڈرا، جن چیزوں سے خوف کھاتا تھا ان چیزوں کو خدا سمجھنے لگا. یہ تھا انسانیت کا بچپنا. چاہے جب انسانیت اتنی سمجھدار ہو گئی ہے تو اب کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ تو عزیزان محترم، وہی بات ہے کہ بچے کو بچپن میں ماں نے جو چوسنی دی تھی، 4-5 برس کا ہونے کے بعد بھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو عادت پڑ گئی ہے یہ اب بدلتی نہیں ہے، بس یہ عادت ہی ہے جو رابطہ الہی میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ایک بات کہوں، جب 5 برس کی عادت بھی انسان نہیں بدل سکتا تو پھر زندگی بھر کی عادت وہ کیسے بدلتا؟ عزیزان محترم، بس فطرت کہیں تم کو غلط سمت میں نہ لے جائے. تم تو اس قابل نہیں ہو کہ فطرت کے اشارے کو صحیح طور پر سمجھ سکو، سنکرونائز کر سکو، منطبق کر سکو. لہذا ضرورت ہے کسی ایسے رابطے کی کہ جب تمہاری فطرت صحیح ٹریک سے تم کو ہٹانے لگے
تو وہ آ کر تم کو پھر ٹریک پر لگا دے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خود فطرت کا اسیر نہ ہو, جو خود فطرت کا اسیر نہ ہو, فطرت کا معلم ہو. بھائی تم جلدی سو جانے کے عادی ہو, دیر تک جاگنا مشکل, رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہو, سو جاؤ. جلدی سونا مشکل اس لیے کہ تم فطرت کے اسیر ہو. جو فطرت کا معلم ہے, شریعت کا نمائندہ ہے, رات رات بھر جاگتا تھا, اس کو بلا کے آقا دو جانے کا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند در علی آج بستر پہ سو جاؤ. مولا میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں؟ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. دیکھو شان اطاعت یہ ہے, تعویل نہیں ہے. اچھا چلے اور کچھ نہ کہتے, ایک بات تو کہہ سکتے تھے, یا رسول اللہ زمانہ پورا شوب ہے, لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ راستے میں اگر دشمن حملہ کرے تو آپ کی حفاظت کر سکوں. کہ نہیں جانتا, اطاعت کی شان یہ ہے کہ مالک جو حکم دے دے, آقا جو حکم دے دے, پھر بحث نہیں ہے. میں سو جاؤں, کا سو جاؤں, میری جان بچ جائے گی. جب سنا جان بچ جائے گی, سمعن وطاعہ کہا اور زمین پہ سر رکھ دیا. شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو پہلی مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے. پہلا سجدہ شکر جو تاریخ میں آیا وہ علی کا صدقہ ہے. اب علی تم سو جاؤ. خالی سونا نہیں, میری سبز چادر اوڑھ لو, میری سبز چادر اوڑھ کے سو جاؤ. یا رسول اللہ علی کو سونے کا حکم دے رہے ہیں, چادر اوڑھنے کا حکم دے رہے ہیں, اپنے بستر پر سونے کا حکم دے رہے ہیں. کا اس لیے سلا رہا ہوں اپنے بستر پر, میری چادر اوڑھ کے اسی طرح سوئیں جس طرح میں سوتا ہوں, تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ بستر پہ رسول سو رہے ہیں. تو کیا کر رہا تھا میرا آقا محمد مصطفیٰ؟ علی کو اپنی شبیہ بنا رہا تھا, علی کو اپنی شبیہ بنا رہا تھا. اب سوئے علی. اچھا ایسے کڑے وقت میں نیند کیسے آئے؟ جو فطرت کا اسیر ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی, لیکن فطرت کے معلم کا بیان ہے میں ایسی میٹھی نیند سویا کہ ایسی میٹھی نیند مجھ کو اس سے پہلے نہیں آئی تھی. میں کبھی ایسی میٹھی نیند نہیں سویا. علی اس طرح سوئے ہیں جیسے تھکا ماندہ تاجر اپنی ساری متاع چکا کر سوتا ہے. اور جبریل و میکائیل سرانے اور پائپا کھڑے ہو کر فخر و مباحات کر رہے تھے. علی بستر پہ سو رہے تھے. کفار رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ بستر پہ نبی سو رہے ہیں. کیا بات ہے عزیزان محترم, بستر پہ نبی سو رہے ہیں, وہ یہی سمجھتے رہے. حکم یہ تھوڑی تھا لیٹ جاؤ, حکم تھا سو جاؤ. کہ حکم کی تعمیل کروں گا. علی سوئے, اور ظاہر ہے کہ اب دنیا والے تاریخ میں شمائل میں کچھ بھی لکھے, رسول اللہ کیسے تھے, علی کیسے تھے, علی کا قد کیسا تھا, رسول اللہ کا قد کیسا تھا, لیکن اتنا ضرور ہے کفار بستر پہ علی کو دیکھ کر نبی ہی سمجھتے رہے. دنیا ہمارا عقیدہ بھی جان لے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. بڑھاتے جب ہم کو نبی کے فضائل کی کوئی حد ملتی یا علی کے فضائل کی کوئی حد ملتی. ہمارا عقیدہ
یہ نہیں ہے. ہم علی کو پڑھاتے نہیں ہیں, لیکن ہم نبی کو 40 سال تک جاہل نہیں سمجھتے, جبریل کو نبی کا استاد نہیں سمجھتے, نبی کے غلام کا شاگرد سمجھتے ہیں. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور ظاہر ہے صرف اسی واقعے پر گفتگو ہو تو 1 گھنٹہ اور چاہیے, لیکن ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ فطرت کے معلم کو رابطہ الہی کے لیے اپنا وسیلہ بناؤ. یہاں تک بات پہنچی. اب ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر میرا کوئی سننے والا آج کی مجلس میں آئے اور آج سے پہلے مجلس میں نہ آیا ہو, یہ اتفاق ہے جناب ساجد عباس صاحب تشریف لائے ہیں, آسٹن سے تشریف لائے ہیں. اگر میں ان سے یہ کہوں کہ کیا ساجد بھائی آپ کو یاد ہے میں نے دوسری تقریر میں کیا کہا تھا, یہ کیا کہیں گے؟ میں تو تھا ہی نہیں, میں تو آج ہی پہنچا ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے گزشتہ برس کیا کہا تھا؟ یہ بات میں اس سے کہہ سکتا ہوں جو گزشتہ برس میری مجلس میں موجود ہو. اگر میں پھر بھی کہتا رہوں بار بار تو یہ کہیں گے مولانا بہت تھک گئے. ہے نا؟ اب آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر کہا علم ترا کیفا, دیکھیے میرا تو الہی کی منزل پر, علم ترا کیفا, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ کیا بات ہے؟ علم ترا کہہ کے بات کس سے ہو رہی ہے؟ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو, یہ یاد کس کو دلایا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم, کوئی تو ایسا مان لو جو اس وقت تھا, اور اگر کوئی ایسا تھا تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رابطے کا وسیلہ نہ بناؤ, ان کو وسیلہ بناؤ کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان میں اور کوئی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو شاہد نہیں کہا, شہید کہا. شاہد کہتے ہیں گواہ کو, شہید کہتے ہیں عینی گواہ کو. کائنات بن رہی تھی اور محمد مصطفیٰ دیکھ رہا تھا. جانے قربان ہو جائیں آمنہ کے لال پر کہ وہ ایسا تھا کہ خدائی کی لاج رکھنے والا, ایسا نقش, ایسی تصویر جس کو بنانے کے بعد مصور نے قلم توڑ دیا, پھر دوسرا ایسا نہیں بنایا اور فرما دیا کہ حبیب تو اتنا بلند, تو میرا عبد ہے, تو ہی میری مراد ہے, تو ہی میری مرید ہے. جو میں چاہتا ہوں وہ تو ہے, جو تو چاہتا ہے وہ میں ہوں. لیکن ایک مسئلہ ہو گیا کہ تو بھی ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں. اب اگر یہ ایک ہے تو روحیت اس کی خطرے میں ہے, تو اس نے اپنی یکتائی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں, قرآن میں انما انا بشر مثلکم, رسول ہماری طرح کے تھے. یہ آیت آئی ہے اللہ کی توحید بچانے کے لیے, نبوت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. فرمایا کہ میں بھی ایک, تو بھی ایک, نہ کوئی میری مسیح نہ کوئی تیری نذیر. اگر ایسا ہوا تو میری وحدانیت, میری توحید کیسے بچے گی؟ تو ایسا کہتے ہیں اکیلا تو یکتا تو میں ہی ہوں. ایک نور کے 2 ٹکڑے کر دیے, 2 کے 5 کر دیے, 5 کے 14 کر دیے. جس کو دیکھو گمان ہو کہ یہ محمد ہے.
تو جن کو یاد دلایا گیا انہی کو جو تخلیق کے وقت موجود تھے. اب ایک جملہ بس آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے پھر دعا کروں، محفوظ کر لیجئے، اور کل یہیں سے بات شروع کروں گا اور پھر سورہ مبارکہ نور سے متصل ہونا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی ساخت میں، انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی عادات میں جو کچھ بھی آلائش ہوتی ہے وہ ذریعوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو خلقت میں اس کے خاندانی سلسلے میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ کولیسٹرول لیول ہائی کیوں ہے، بلڈ پریشر کیوں ہے؟ بھائی یہ جینیٹک مسئلہ ہے. میں مثالیں نہیں دوں گا، بس ایک مثال تاکہ بچے متوجہ ہو جائیں. یہ مسئلہ ہے خاندان سے آئی ہے. پروردگار عالم نے اس ذات واحد نے، اس ذات احدیت نے جن کو اپنے رابطے کا وسیلہ بنایا، ان کو خلق ایسا کیا کہ ان کی خلقت میں کوئی واسطہ نہیں ہے. جب کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی عیب نہیں آ سکتا، اور جب عیب نہیں آ سکتا تو پروردگار ہدایت کی امانت ان کے حوالے کر کے کیا کہتا ہے؟ ترجمہ سن لو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمانوں کا نور. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ہے جیسے دیوار میں ایک تاک، فیہا مصباح، اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہے. المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کی قندیل میں ہے. اب ذہن میں لائیے، ایک چراغ روشن اور اس کے گرد جو قندیل ہے وہ شیشے کی ہے، جو کور ہے وہ شیشے کا ہے. سچ بتانا، اگر شیشے کی چراغ کی لو میں اور شیشے کے درمیان میں کوئی فصل ہو جائے، کوئی روشنی پہنچ سکے گی؟ روشنی نہیں پہنچ سکے. چاہیے یہ کہ چراغ کی روشنی میں، چراغ کی لو میں اور شیشے میں کوئی فصل نہ ہو. اس لیے کسی ایسے کو وسیلہ بناؤ کہ اس میں اور محمد عربی میں کوئی فصل نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو. مرج البحرین یلتقیان، جہاں سے دو دریا چلے رحمت کے. یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کے دو ٹکڑے دوں گا. تمشون بہ، سورہ حدید ہے، تم ان کی روشنی میں آگے بڑھو گے. سمجھے دو ٹکڑے کون ہیں؟ ایک کا نام نامی اسم گرامی ہے حسن، اور ایک ہے میرا مظلوم کربلا حسین ابن علی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امامت کو محمد باقر علیہ السلام تک پہنچتے ہوئے انتظام کیا کہ حسن کا نواسا ہے، حسین کا پوتا ہے محمد باقر. آپ سمجھ گئے؟ آج حسن کے بچوں کا ماتم ہوگا. آج محرم کی 7ویں تاریخ تھی. یہ وہی دن ہے جس روز قیام حسینی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. بچے سوکھے ہوئے مشکیزیں لے کر پکار رہے تھے اعلیٰ تش، اعلیٰ تش. سکینہ کو جب عباس نظر آتے سکینہ کہتی اعلیٰ تش، جب علی اکبر نظر آتے بھیا پیاسی ہوں. بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، بچے اسی سے مانگتے ہیں جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے. لہذا جب بھی عباس سامنے آئے سکینہ نے پکارا امو پیاسی ہوں. تو مقاصد لکھتے ہیں کہ عباس نے قیموں میں آنا جانا بہت کم کر دیا تھا کہ سکینہ سے حیا آتی ہے، بچی پانی مانگتی ہے اور وہ پانی نہیں پلا سکتا. ہاں، فرات کے پانی سے سب سیراب ہو رہے تھے. عائزہ میں جب سب نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا تو اولاد حسن پیچھے کیسے رہتی؟ ارباب مقاصد لکھتے ہیں عبداللہ بن حسن، حسن مصنع، قاسم بن حسن، یہ اولاد حسن کے وہ غنچے تھے، وہ غنچے تھے جو پوری طرح کھلے بھی نہ تھے کہ مرجھا گئے.
بڑے صاحبزادے ہیں امام حسن کے، ان کا نام ہے حسن مصنع۔ حسن مصنع نے چچا سے اجازت لی ہے۔ یہ قدرت کا انتظام کہیے کہ پروردگار چاہتا تھا کہ نسل حسین بھی باقی رہے اور نسل حسن بھی باقی رہے۔ حسن مصنع اجازت لے کر میدان میں آئے، حملہ آور ہوئے، تینوں سے زخمی ہوئے، نیزوں سے حملے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، آخر میں حسن مصنع ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ حسن مصنع بے ہوش رہے۔ جب زمین کربلا ہل رہی تھی حسن مصنع کو ہوش نہیں آیا، جب چادریں چھنی تو حسن کو ہوش نہیں آیا، جب قومیں جلے حسن مصنع کو ہوش نہیں آیا، اور جب تیسرے دن بنو حسن لاشوں کو دفن کرنے آئے تو دیکھا کہ سانس آ جا رہی تھی۔ حسن مصنع کی خدمت کی گئی، علاج کیا گیا، حسن مصنع صحت یاب ہوئے۔ عزادارو، آج جتنی اولاد امام حسن علیہ السلام کی اسکول عرض پر ہے وہ حسن مصنع سے ہے۔ دوسرا بچہ، چھوٹا بچہ عبداللہ بن حسن، وہ بچہ جس وقت اس نے سنا کہ چچا نے آواز دی تھی تو بچہ سونے ماں سے کہتا تھا، ماں میرا چچا پکا رہا ہے، میرا چچا پکا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب حسین ابن علی زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ بچہ خیمے سے باہر نکلا اور جب حسین غیصے پہ ہو گئے زمین میں کربلا پر تھے، شہزادہ دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا ایک ظالم تلوار لے کر حسین کی طرف بڑھا۔ جب تلوار لے کر ملعون حسین کی طرف بڑھا تو عبداللہ بن حسن اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تلوار کے سامنے آ گئے، میرے چچا کو نہ مارو، میرے چچا کو ختم نہ کرو۔ ظالم نے وار کیا، عبداللہ کے دونوں ہاتھ گر گئے۔ بچہ چھوٹا تھا، جملے سنو، نہ معلوم زندگی رہے نہ رہے، بچہ چھوٹا تھا، جیسے تلوار سے حملہ ہوا ایک مرتبہ کیا جن پہ وہ چچا کو نہیں پکڑا، آواز اللہ میں گر گیا۔ بچہ جانتا تھا میرے چچا نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، میرے چچا عباس کے لاشے پر گئے، اس وقت میرا چچا بے ہوش ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ویسے آنکھیں کھولی، عبداللہ کو اپنے سینے سے لگایا، کسی ملعون کا تیر آیا، عبداللہ کے گلے سے گزر گیا۔